بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 123 ہے۔ 122 دروس ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ ذکر و اذکار میں کلمہ شریف کی فضیلت کو ہم پچھلے کئی دروس سے بیان کر رہے تھے، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت سرکار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انتہائی غمگین پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا سلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اور عرض کی کہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کیوں پریشان ہے، لیکن یہ پوچھنے کی وجہ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں بعض دفعہ یہ جو سوالات کیے جاتے ہیں یہ اعزاز و اکرام اور اظہار شرافت کے واسطے کیے جاتے ہیں۔ تو بارکیف نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، مجھے اپنی امت کا فکر ہے۔ امت کی کیا ہے؟ فکر ہے۔ تو پھر سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں سے کون سا گروہ، مسلمانوں کا یا کفار کا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کو لے کر ایک مقبرہ کے پاس گئے۔ اب وہاں پر کیا ہوا، جہاں پر قبیلہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ وہاں پر دفن تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک قبر پر مارا اور ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کریم کے حکم سے اٹھ جا۔ اس قبر سے ایک شخص انتہائی حسین جمیل، انتہائی خوبصورت جو شخص تھا، وہ اس قبر سے کیا ہوا، نکلا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ساتھ الحمدللہ رب العالمین، مطلب کلمہ شریف، اور ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ اپنی جگہ لوٹ جا، تو وہ شخص اپنی جگہ پر دوبارہ لوٹ گیا۔ دوسری قبر پر جب پر مارا اور یہی ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، کھڑا ہو جا، تو اس میں سے ایک شخص انتہائی بدصورت، کالا منہ، کیری آنکھوں والا کھڑا ہوا، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، شرمندگی، ہائے مصیبت۔ یہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ قبر سے نکلنے والا شخص کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ اپنی جگہ لوٹ جا، تو وہ کیا ہوا، اپنی جگہ لوٹ گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے عرض کیا گیا، جس حالت پہ لوگ مرتے ہیں اسی حالت پہ اٹھیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کلمہ شریف ایسی چیز ہے کہ زندگی بھر اگر ہم نے اس کے ساتھ لگاؤ رکھا اور اخلاص کے ساتھ ہم نے اپنے وظائف کے اندر، اوراد کے اندر اس کو بالخصوص شامل کیا، اور اگر ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہیں، تو جب ہماری موت آئے گی تو مرتے وقت بھی اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے انشاءاللہ ہماری زبان پر کلمہ نصیب ہوگا، اور جب ہم اس قبر سے اٹھیں گے تو تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زبانوں پہ کیا ہوگا، کلمہ شریف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث بالا میں لا الہ الا اللہ والوں سے بظاہر وہ لوگ، علماء محدثین کہتے ہیں وہ لوگ مراد ہیں جن کو اس کلمہ پاک کے ساتھ خصوصی طور پر کیا تھا، لگاؤ تھا، خصوصی مناسبت تھی، خصوصی اشتغال تھا، وہ اس کلمہ کے ساتھ اپنی ساتوں کو مصروف رکھنے والے تھے۔ تو وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے چمکتے ہوں گے اور ان کی زبان پر کلمہ شریف جاری ہوگا۔ تو کلمہ کے ساتھ ساتھ اللہ کریم جل جلالہ چہروں کو نور بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ کریم جل جلالہ
قیامت کے دن ایسی حالت میں اس کو اٹھائے گا کہ 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ کلمہ پڑھنے کا ایک فائدہ آخرت میں یہ بھی ہے، تمام جو فوائد اس کے ذکر کیے گئے کہ ایک فائدہ ان میں یہ ہے کہ انسان کا جو چہرہ ہوگا وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کا چہرہ روشن ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ شریف کا دنیا کے اندر ورد کیا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ کریم جل جلالہ کے ذکر کے ساتھ تر رہتی ہیں وہ جنت میں اس حالت سے داخل ہوں گے کہ وہ ہنستے ہوں گے، مطلب مسکراتے ہوئے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے اپنی زبانوں کو دنیا میں اللہ کریم جل جلالہ کے ذکر سے کیا رکھا، تر رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے، اللہ اکبر، اور اس کے سامنے 99 دفتر جو اس کے اعمال کے ہوں گے نا وہ کھولے جائیں گے، اللہ اکبر۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا، منتہائی نظر، مطلب جہاں تک نظر جاتی ہے اتنا بڑا۔ اور بعض میں یہ بھی ہے کہ جس طرح مشرق سے لے کر مغرب تک، مطلب یہ چیز بھی اتنے بڑے وہ کیا ہوں گے، دفتر ہوں گے جس کے اندر ہمارے اعمال نامے درج ہوں گے۔ اس کے بعد سوال کیا جائے گا ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا کیا انکار بھی کرتا ہے؟ تو وہ جو فرشتے تھے اللہ فرماتا ہے میں نے فرشتوں کو منتخب، مقرر، معین کیا تھا کہ وہ تیرے اعمال نامے کو لکھیں۔ اے بندہ مومن، اب یہ رجسٹر اعمال نامے کو کھولا گیا ہے، اس میں سے کیا تو کسی شے کا انکار کرتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا نہیں، میں کسی شے کا انکار نہیں کرتا۔ پھر اللہ کیا فرمائے گا، کیا تجھ پر ظلم ہوا ہے؟ مطلب کیا کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے بھی لکھا ہے کہ معاذ اللہ، مطلب کوئی گناہ تو نے نہیں کیا اور فرشتوں نے وہ گناہ لکھ دیا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہوا، ظلم تو نہیں ہوا؟ تو بندہ کہے گا نہیں، انکار کی گنجائش نہیں، نہ فرشتوں نے ظلم کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوگا تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ مطلب جو تو نے گناہ کیے، جو بدعمالیوں تو نے کی، کیا عذر تھا تیرے پاس، کس عذر کی بنا پر تو نے گناہ کیے ہیں؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ کوئی عذر نہیں تھا، اپنی خواہش نفس پرستی کی وجہ سے، شیطان مسلط تھا اس وجہ سے گناہ کیے، کوئی عذر گناہوں کا نہیں تھا۔ پھر ارشاد ہوگا اچھا، اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ کیا ہے، ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں۔ اب وہ کاغذ کا ایک پرزہ ہوگا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہ لکھا ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے کہ 99 رجسٹر اعمال ناموں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹی سی وہ پرچی رکھی جائے گی جس کے اوپر اس کا یہ کلمہ اور یہ گواہی درج ہوگی۔ تو یہ کلمہ والی جو پرچی ہے اس کی بدولت یہ جو وزن تھا اس پلڑے کا وہ بھاری ہو جائے گا، اور گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ اوپر کی طرف چلا جائے گا، اللہ اکبر۔ تو علماء محدثین کہتے ہیں یہ اللہ کریم جل جلالہ کے نام کے اندر اتنا وزن ہے کہ جہاں وہ باقی رجسٹر پھر انتہائی نظر تک اس میں ہماری بدعمالیاں وہ بھرے ہوئے تھے، اور ایک طرف ایک چھوٹی سی پر جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا، یہ وزن بڑھ جائے گا، وہ کم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نام جیسی وزنی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس کلمے کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے کتنے کمالات رکھے ہیں۔ لیکن شرط علماء نے یہ کہا کہ اخلاص کے ساتھ جس شخص نے بھی اپنے وظائف کے اندر کلمے کا ورد جو ہے اس کو شامل کیا، یہ اپنی زندگی کا معمول بنایا اور اس کلمے کو پڑھا اور اپنی زبان کو اس کلمے کے ساتھ تار رکھا، تو یہ کلمہ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر تار دے گا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان و زمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ، اور کچھ جو نیچے ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی تول بڑھ جائے گا، وہی تول سب سے بھاری ہوگا۔ کتنا ہی بڑی یہ دنیا، زمین سے آسمان نیچے تک، یہ ساری کی ساری دنیا ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ پاری ہو جائے گا۔ علماء محدثین نے یہاں پر بھی یہی بات کو ذکر کیا کہ یہ جو وزن ہوگا نا اس پرچی کا، اس کلمے کا، وہ وزن ہمارے عمل میں اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ جتنا اخلاص کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے اتنا وزن وہ اس کا بڑھتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ بعض علماء نے یہ کہا کہ مشائخ صوفیاء کی جوتیاں سیدھی کرنے سے جو اخلاص ہوتا ہے وہ بندے کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس بات کو مولانا زکریا نے فضائل ذکر میں، فضائل اعمال جو ان کی کتاب ہے، اس شخص نے بھی لکھا، بد مذہب دیوبندی بھی اس بات کو مانتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے اخلاص، کہ صوفیاء کی جوتیاں سیدھی کرنے سے انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، جو شخص مرتے وقت اس کلمہ کو پڑھ لے گا اللہ اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تندرستی میں ہی کہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو اور بھی زیادہ جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ مطلب جو تندرستی میں کہے پھر تو بہت زیادہ یہ کلمہ جو ہے وہ جنت کو کیا کر دے گا؟ واجب کر دے گا۔ لیکن اس کی کثرت دنیا میں صحت و تندرستی کے ساتھ میں بھی اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کلمے کا ورد کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال حشر کے ترازو میں اس لیے سب سے زیادہ بھاری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمہ کے ساتھ مانوس ہیں جو ان سے پہلے امتوں پر بھاری تھا۔ اللہ، وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کھلی بات ہے کہ امت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے درمیان کلمہ طیبہ کا جتنا زور اور کثرت ہے کسی امت کے اندر یہ کثرت موجود نہیں ہے۔ صوفیاء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کثرت کی ایک وجہ یہ ہے کہ مشائخ سلوک کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی مقدار ہے، جو سلوک کے راستے پر چلنے والے ہمارے اولیاء ہیں، مشائخ ہیں۔ پھر ہر شیخ کے کم و بیش سینکڑوں مرید بھی ہیں اس دنیا کے اندر، زیادہ سے لاکھوں بھی ہیں، ہزاروں بھی ہیں، لیکن کم از کم سینکڑوں مرید تو ہیں، اور مرید اور تقریباً سب کے سب کلمہ کا ورد جو ہے وہ ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کا معمول ہے۔ اس واسطے نبی کریم علیہ السلام کی امت میں اس کلمے کا جو استعمال ہے وہ بنسبت بقیہ امتوں کے سب سے زائد ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا، جامع الاصول میں لکھا ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور پر کم از کم 5000 کی مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ صوفیاء کے لیے کم از کم 25000 روزانہ لا الہ الا اللہ کی مقدار کے متعلق لکھا ہے کہ جو صوفیاء وہ روزانہ کم از کم 25000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ پھر مریدین بھی کرتے ہیں، پھر مشائخ کی تعداد لاکھوں کے حساب سے، مریدین کی تعداد لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے، تو اس واسطے بلا شک و شبہ روزانہ کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ یہ اعزاز ہمارے آقا علیہ السلام کی امت کو نصیب ہوا کہ اس امت میں کثرت کے ساتھ اس کلمہ شریف کا ورد کیا جاتا ہے۔ اس واسطے سب سے زیادہ اس کلمے کے جو ثمرات ہیں، فیوز و برکات ہیں، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی امت کو عطا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔
پھر آگے یہ بات یہ لکھی گئی کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کہتا تھا، مطلب جن کی زندگی میں ایک ایک سانس میں 200 لا الہ الا اللہ کلمہ نکلے تو پھر ان کی عظمت و شان کو کون سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ قرطبی فرماتے ہیں میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی۔ اللہ اکبر، یہ دوزخ سے بھی نجات دیتا ہے، یہ کلمہ ہمارے چہروں کو نور بھی عطا کرے گا، یہ رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے، یہ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، یہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، عذاب نار سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنے کی، اس کا ورد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کی درجات بلند فرمائے، اور آپ کی قبر انور کے اوپر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔